अस्सलाम वालेकुम। अपने दूसरे वीलॉग के साथ हाज़िर, जो रूहानियत पर है, जो मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, जिस पर मैं 3 दहाइयों से बहुत ज़्यादा मुतालिया, बहुत ज़्यादा मराक़बा और बहुत ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करता हूँ। बहुत जगह गया, काठमांडू में चिल्ले काटे, वजीफ़े किए और पता नहीं क्या-क्या कुछ देखा। और मैं अपने अलावा जिस शख्स को इस रिसर्च में मास्टर समझता हूँ, वो कैलिफ़ोर्निया में रहता है, ईरानी रज़ा इज़लान। उसने एक किताब गॉड लिखी है, जो पिछले साल ग़ालिबन जून-जुलाई में पब्लिश हुई। आप ज़रूर पढ़ना। उसने जाके ऐसी-ऐसी जगह इंडिया में तजर्बात किए और वो चीज़ें खाई जिससे उसकी मौत वाक़ई होने लगी थी। वो इधर भी ये जो कम्युनिटीज़ हैं नेटिव इंडियंस में, शमान्स, और इंडिया में भी जितनी पुरानी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ वो राब्ते में रहा। मेरा ये वीलॉग ज़रा थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि मुझे कुछ दिनों से वो जो सद्गुरु, बड़ा पॉपुलर स्पिरिचुअल फिगर इंडिया में समझा जा रहा है, उसके मिलियंस के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस से सब्सक्राइबर हैं और मिलियंस व्यूज़ उसकी वीलॉग्स लेते हैं। ठीक है जी। और इंडिया में हालात क्या हैं आप देख लें कि वो कोई कुछ नहीं कर सका। आखिर ऑन ग्राउंड फार्मर्स रियल लाइफ में आ रहे हैं। मैं आपको एक और फिल्म लेटेस्ट 2018 या 19 की है गालिबन, फॉलिंग इन लव, INN है। ठीक है जी। बहुत ज़बरदस्त मूवी है जिसमें वही रियल लाइफ वाली बात हो रही है कि रियल लाइफ क्या है। मेरा हकीकी ज़िंदगियों पर, जो असली ज़िंदगियों पर वीलॉग कुछ दिन पहले था, दोबारा देखें। जो लोग मुझे रूहानियत के बाबत वीलॉग में परसू करते हैं, वो मेरे वीलॉग बहुत गौर से ये सुना करें, और उनके मुझे कमेंट्स भी मिलते हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ। मुझे जिस सद्गुरु की वीडियो जो कि 16 मिनट की है, कमेंट करने के लिए कहा है, उसने मिलियंस ऑफ व्यूज़ लिए हैं। उसमें सद्गुरु ने ये साबित करने की कोशिश की है कि जो मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट है, सोच अपने आप को इम्प्लीमेंट करा सकती हैं जो आप चाहते हैं। बल्कि एक बड़ी फजूल सी उसमें एग्जाम्पल भी थी, बड़ी बेहुदा सी, कि एक बंदा, उसने ये सोचा तो ये हुआ, खाने का सोचा तो खाना मिल गया, दरख्त पे चढ़ा तो दरख्त का मंकी बन गया। दरअसल ये 3 शख्स जो उनसे हैं, सद्गुरु, अपना गुरु रजनेश ओशो जो यहाँ अमेरिका में ही होता था, और जिडू कृष्णमूर्ति जो भी अमेरिका में, वो तो मरा भी अमेरिका में ही। ये तीनों का सबसे बड़ा पॉपुलैरिटी की वजह हिंदू मत, हिंदू रिलीजन से बगावत था। ये जो फिल्म पीके थी, ये बिल्कुल इन्हीं के खिलाफ बनाई गई थी। वही स्ट्रीम, वही थॉट कैरी कर रही थी कि आप रब के साथ अपना कनेक्शन करें। वो रज़ा इज़लान की किताब आप गॉड भी ज़रूर पढ़ना, ठीक है ना जी, कि रब के साथ राब्ता क्या है। और मेरा जो उनसे थिंकिंग है, मैं बेसिकली अनल हक की स्ट्रीम में सोचने वाला हूँ कि रब हम में ही बसता है, वननेस का डांस है। मैं राशा का फॉलोअर हूँ, जो कि स्पिरिचुअलिस्ट है, हिमालयास के फुटहिल में रहती है। मैं गैरी ज़ुकाव की जो उनसी सीट ऑफ द सोल में जो थॉट दिया है, मैं भी वही सोच रखता हूँ। मैं एखार्ट टोले के नाव में बिलीव करता हूँ कि ये नाव में चीज़ें हो रही हैं। उधर वो सद्गुरु, मुझे नाम भी उसका लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सद्गुरु उधर जनाब
سب سے بڑی غلطی جو یہ کر رہا ہے کہ وہ انسان کو ان آئسولیشن دے رہا ہے کہ آپ یہ سوچیں گے یہ ہوگا. یہ ایکشن ری ایکشن کی فلسفی ہے جناب، ایسے بالکل نہیں ہے. اس نے وی لاگ کے آخر میں بات کی نیگیٹو تھاٹ کی، پہلے نہیں کی. ٹھیک ہے نا جی، اس کا مطلب آپ نیگیٹو تھاٹ بھی لا رہے ہیں تو ویسے ہی ہو جائے گا. ایسے بالکل نہیں ہوگا. آپ یونیورس یا قدرت کے اگینسٹ سوچتے ہیں، قدرت کی اسکیم کے اگینسٹ سوچتے ہیں، کیا ایسے ہو جائے گا؟ کیا آپ کووڈ میں مبتلا ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ کووڈ ٹھیک ہو جائے اور جی پورا تو وہ کووڈ ٹھیک ہو جائے گا؟ بالکل غلط. وہ گرو نے، میں گرو ہی کہوں گا، مجھے وہ پھر نام بھول جاتا ہے اس کا، وہ سدگرو، وہ گرو نے 4 ایلیمنٹس بتائے ہیں جن کو آپ نے ٹیون ان کرنا ہے فار واٹ ایور یو وانٹ. کن فیکون کے لیے ٹیون ان کرنا ہے. نمبر 1 از اس نے کہا مائنڈ. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 اس نے مائنڈ کہا. نمبر 2 اس نے کہا جی فزیکل. ٹھیک ہے جی، کیا ہوگا آپ کا جو فزیکل ہے. نمبر 3 اس نے کہا جی انرجی. مائنڈ، فزیکل، انرجی اور چوتھا ایموشنز. یہ 4 کو اس نے کہا آپ ٹیون ان کر لیں. ٹھیک ہے. آخر میں اس نے کہا کہ نیگیٹو کے لیے نہ کریں. ٹھیک ہے نا. فور پازیٹیو چلیں کر لیں، آپ کن فیکون پر پہنچ جائیں گے. میرے خیال میں بالکل نہیں. یہ سارا معاملہ نیت پر ہے، نفس پر ہے. نیت، انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے، نیتوں پر ہے. ان تینوں گروؤں میں جو بہت زیادہ پاپولر ہوئے، کرشنا مورتی مجھے کسی حد تک اس نے اپیل کیا ہے. اس نے بالکل وہ گیری زکاو والی ریئل ورڈ کی باتیں کی ہیں کہ ریالٹی کیا ہے. اس نے متس بریک کی ہے. اس نے کلٹ اور انفلوئنس کے خلاف بات کی ہے. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک ایک بہت بڑی روحانی شخصیت تھے. قرآن پاک ایک بہت بڑا روحانی صحیفہ ہے. اس کے جو آیات ہیں وہ ہندو منتروں سے لاکھوں گنا زیادہ افیکٹو ہیں. ایون اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور یہ سارا کچھ جو معاملہ ہے، یہ اسپرچول ڈومین نے ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کی ویسٹرن ورلڈ نے بھی ایکسیپٹ. ایڈگر ایلن پو نے تو اپنی ایک پوئم میں اسرافیل کا تذکرہ کیا باقاعدہ، اور اس کا وہ قیامت کے دن وہ نکارہ بجنے کا اینڈ آل دیٹ. تو یہ نیتوں کا معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے. یہ 4 ڈائمینشنز وہ کہہ رہا ہے بالکل نہیں ہے. ایکچولی یہ 5th ڈائمینشن، یہ 6 سینسز سے بیونڈ جانے کا معاملہ ہے. یہ 5th ڈائمینشن کا معاملہ ہے. انرجی کو اس نے بڑا آرام سے کہ جی جو مائنڈ، فزیکل بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے اس میں. فزیکل کو تو آپ بالکل بھول جائیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ بنیادی طور پہ آپ نے اپنی روحانی اسپرچول ایلیمنٹ آپ میں ہے، اس کو آپ نے حاوی کرنا ہے اپنے فزیکل پر، مٹیریل پر. جی آپ ان سے، گرو صاحب سے پوچھیں کہ کیا یہ ان اپنے وی لاگ سے کمائی نہیں کرتے؟ کیا یہ الٹروازم میں انوالوڈ ہیں؟ الٹروازم، لیونگ فار ادرس. یہ تو جلسے جلوس نکالتے ہیں نا، کبھی بائک ریلی کرا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کرا رہے ہوتے ہیں. ایک تقلید، ایک کلٹ. وہ اوشو کا تو بہت ہی عجیب قسم کا کلٹ تھا. وہ کوئی 100 لڑکیوں کے ساتھ رات کو سوتا تھا، امریکی گوریوں کے، اور وہ ادھر مرسیڈیزیں اور شیورلیٹ چلاتا تھا، اور پتہ نہیں اس کے تو کیا شوق تھے. سدگرو صاحب کے بھی ویسے مجھے معلوم ہے کس قسم کے شوق ہیں. ٹھیک ہے جی. بنیادی طور پر روح کا معاملہ ہے. میں یہ بات ان کی مانتا ہوں، مذاہب سے اس کا کوئی سلسلہ نہیں، لیکن میں مذاہب کو رد نہیں کرتا.
مذاہب بیسیکلی ایکسیڈنٹس آف برتھ ہیں. مذاہب خراب تب ہوئے جب ان کو دکانیں بنا کر ان کے مولویوں، پادریوں اور ربیز اور یہ گروز نے بیچنا شروع کیا، جب انہوں نے دکانیں لگائیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ میں دیکھا تھا ایک دن، میں نے وہ جو کلفٹن میں بہت مشہور ان کی ہے مندر، تو میں نے ایکسیس لی وہاں جانے کی. تو وہ جو ادھر کا پادری صاحب تھا، اس دن وہ دودھ دینے والا تھا معاملہ، وہ عجیب جین شین پہن کے آیا ہوا، اور ان کو پتہ سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے یہ دکانیں چلانی ہیں، یہ دکانداری ہے، دکانیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. سومناتھ کے مندر جو ہیں یہ دکانیں تھی. تو اس حساب سے میں آپ کو بتاؤں، وہ بالکل میرے نزدیک ربش اور ٹریش ہے. وہ کسی دلیل پر چیز پوری نہیں اترتی ہے. یہ مجھے 3-4 لوگوں نے ویڈیو بھیجی تھی کہ مینیفیسٹیشن آف تھاٹس جو ہے، یس، تھاٹس جو ہیں یہ کنیکٹڈ ہے. اصل میں سوچ از انرجی. وہ جو مائنڈ اس کو پھر اینالائز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، برین ایکچولی. تھاٹ بیسیکلی از انرجی. سول کا جو سیٹ ہے وہ دل ہے، اور جو سوچ ہے، جو وائب ہے، وہ اصل میں از انرجی اینڈ کنیکشن ود دا یونیورس، ود دا بلیس. اور اس میں ہم ایک دوسرے سے گراس کے تن کے تک کنیکٹڈ ہیں، انٹرڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو ہم کیسے اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکتے ہیں کہ آئیں جی فوڈ آئے تو فوڈ آ جائے گا؟ نو، ناٹ ایٹ آل. کن فیکون میں جانا اس یونیورسل کاسمک اسٹریم میں جانا ہے، اپنی اسٹریم میں نہیں کہ میں کہوں اچھا جی کن فیکون میں چلا گیا ہوں، اچھا جی شیور لائٹ آ جائے، باہر شیور لائٹ آ جائے گی، فلان لڑکی میرے قدموں میں گر جائے تو نو، ناٹ ایٹ آل. کن فیکون اس کیفیت اور اس کاسمک ڈانس میں جانا، جو کاسمک اسکیم ہے اس میں جانا، اور دیٹ از نروانا، دیٹ از بلیس. تو یہ میرا اس کے بارے میں کامنٹ ہے. باقی فالوئنگ دیکھیں جی، مجھے تو کوئی کلٹ انفلوئنس، چینل بیچنے کا، مونیٹائزیشن کا، کسی قسم کا کوئی شوق نہیں ہے. بہت ایک سکون کی زندگی، نان کنٹروورشل زندگی میں گزارنا چاہتا ہوں. جو سچ، جو میں سمجھتا ہوں سچ ہے، ہر ایک کا ایک اپنا سچ ہے. میں آپ کو جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، دراصل میں سدگرو پہ تنقید نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے دل سے پوچھیں، اپنا سچ جاننے کی کوشش کریں. بھول جائیں سدگرو یا نظر چوہان یا فلاں ٹمکان کیا کہہ رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے مان.